السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پارہ نمبر 18 ہے سورہ نور اور اس کی آیت نمبر 31. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وقل، فرما دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، للمؤمنات، مومنہ عورتوں سے، یغضضن، جھکا کر رکھیں، من ابصارہن، اپنی نظروں کو. جس طرح پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مردوں کو حکم دیا، 31 نمبر آیت، وقل للمؤمنات، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی حکم دیا. کیوں؟ یاد رکھیں اس دن بھی میں نے وضاحت کی کہ کوئی بھی عورت اگر کسی مرد کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی ہے تو چاہے اس کی نیت یہ ہو کہ دیکھو کس طرح عجیب سا لگ رہا ہے کپڑے پہنے ہوئے، کس طرح عجیب سا اس نے فیشن کیا ہوا ہے، لیکن اس کے دل میں، مرد کے دل میں شیطان ڈالے گا شاید تو اسے پسند آ گیا. یہ پکی بات ہے. اس نے جو مجھے دیکھا ہے اتنے مجمع کے اندر، میرے اوپر اس کی نظر پڑی ہے، اس کا مطلب ہے میں اس کو پسند آ گیا. تو شیطان اس کے دل میں یہ ڈالے گا. تو اس لیے غیر محرم سے بات کرتے ہوئے نظر جھکا کر بات کریں، آنکھوں کا کنیکشن نہ جڑنے دیں، آئی کنٹیکٹ نہ ہونے دیں، کہ اس سے شیطان کو پھر ایک موقع ملتا ہے. اور ویسے بھی ابروں کی کمان سے نکلے ہوئے نینوں کے تیر ٹک دل میں جا کر لگتے ہیں آئی لو یو. تو اب وہ کیا ہے، اس لیے حکم کیا ہے کہ عورتیں بھی نظریں جھکائیں، وہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں. فرمایا وَيَحْفَظْنَ، اور حفاظت کریں، فروجہن، اپنے سطر کی، کہ عورتیں بھی اپنے، جس طرح مردوں کو حکم ہے نظریں جھکانے کا اور سطر کی حفاظت کا، اسی طرح عورتوں کو بھی ہے. لباس ایسا ہو جو باریک نہ ہو، سست نہ ہو، مختصر نہ ہو، لباس ڈھیلا ڈھالا ہو. زیب و زینت کا حق ہے عورت کو، لیکن کس کے سامنے اس کی زیب و زینت ہے؟ خامد کے لیے ہے. اچھا، آگے رشتے بیان ہو رہے ہیں کہ ان کے سامنے زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہے، اور وہ رشتے کون سے ہیں؟ خامد کے علاوہ باقی محرم رشتے ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے پردہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ عورت مارکیٹ کا مال نہیں ہے، یہ شمع محفل نہیں ہے، یہ گھر کی ملکہ ہے، اس کی ایک عزت ہے، اس کا ایک وقار ہے، مقام ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور مومنہ عورتوں سے. اب جو مومنہ ہوگی وہ بات مانے گی، جو مومنہ نہیں ہے وہ انکار کرے گی. وہ کہے گی جب تک دکھے گی نہیں تو بکے گی کہاں. وہ تو یہ نظر کہ میں نظر آؤں گی تو بکوں گی. تو وہ عورت بکاؤ مال نہیں ہے، عورت بکاؤ مال نہیں ہے، اس کا ایک مقام مرتبہ ہے معاشرے میں. ماں، بہن، بیٹی اور بیوی، یہ 4 روپ ہیں اس کے، اس عورت کے، اور ہر روپ کے اندر اس کا ایک تقدس ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ، اور نہ ظاہر کرے زینتہن، اپنی زینت. عورت کی زینت کیا ہے؟ عورت مکمل زینت ہے. اس کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، یہ ساری، اس کی گفتگو، اس کا چلنا، اس کا بولنا، یہ سب زینت ہے. اس کی ہر چیز میں اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے. کس کے لیے؟ مرد کے لیے. اس لیے حکم کیا ہے کہ جب غیر محرم مرد سے بات کرے تو آواز میں
لگ بھگ ایسی مٹھاس پیدا نہ کرے کہ دوسرا کے دل میں کوئی برا خیال پیدا ہو جائے. باوقار سنجیدہ گفتگو کرے. وعلیکم السلام. دروازے پر بیل ہوئی ہے. وعلیکم السلام. دروازے پر بیل ہوئی ہے. دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے. گھر میں مرد موجود نہیں ہے, خاتون خانہ ہے. خاتون خانہ کیا کرے گی؟ باوقار انداز, جی کون, جی کن سے ملنا ہے, کیا بات ہے, نہیں وہ گھر نہیں بیٹھے, اتنے بجے آئے, بات ٹھیک ہے. فون آ گیا, موبائل آ گیا. گھر میں جو معزز خاتون ہو, بڑی عمر کی خاتون ہو, اسے چاہیے کہ وہ اٹینڈ کرے. وعلیکم السلام. 18واں پارہ سورہ نور 31 نمبر ہے. تو جو معزز خاتون ہے وہ اٹینڈ کرے, اور باوقار گفتگو کرے. یہ کھیل کھلا کر بے تکلفانہ انداز اس کا نہیں ہونا چاہیے. اس سے کیا ہے, دوسرے کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. تو عورت جو ہے وہ زینت اپنی چھپائے, اور چہرہ زینت میں ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. شفیق صاحب, بیوٹی پارلر میں سب سے زیادہ خرچ کس پر ہوتا ہے؟ چہرے پر ہی, اس کے میک اپ پر ہی خرچ ہوتا ہے نا. تو اب فرمایا اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دے, الا مگر ما جو ظاہر منہا, جو اس سے کچھ نہ کچھ ظاہر ہو جائے. مثلا اب لباس پہنا ہوا ہے, اس کے اوپر جلباب ہے, برقع ہے یا چادر ہے, اب وہ نظر تو آنی ہے. ایک دوسرا, قد تو نہیں چھپتا, جسامت بھی نہیں چھپتی, ڈیل ڈول بھی نہیں چھپتا, چال بھی نہیں چھپتی. تو جو اس میں سے کچھ نہ کچھ ظاہر ہو گیا, یہ اس کی اجازت ہے, اس پر اللہ تعالیٰ نے معافی رکھی. کیونکہ اب یہ یاد ہوگا جی مشتاق صاحب آپ کو, نواب صاحب کی بیوی خاتون خانہ گھر سے باہر نکلتی تو بگھی سامنے آ جاتی, با پردہ بگھی ہے, اور چادریں لٹکائی جاتی تھی, تانی جاتی تھی, تاکہ بیگم صاحبہ اندر سے نکل کر بگھی میں آئیں گی اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو اتنے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے, اتنے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. پہلے یہ کرتے تھے, یہ ویسے رواج تھا. لیکن جب اس نے جلباب پہنا ہوا ہے تو بس ٹھیک ہے, جا رہی. تو فرمایا جو اس میں سے ظاہر ہو جائے. اب اس کا کپڑا, قد کاٹ, ڈیل ڈول, چال, تو یہ کیا ہے, یہ تو ظاہر ہوگا, لیکن باقی اپنی زینت کو چھپائے. اچھا, اب جو چھپانا ہے اس میں پہلے ہے ستر. عورت کا عورت سے ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے. عورت کا بھی عورت سے پردہ ہے, کس ناف سے لے کر گھٹنے تک, الا یہ کہ کوئی ڈلیوری والا معاملہ, بیماری والا معاملہ ایسا ہے وہ ایک الگ بات, ٹھیک ہے. اسی انداز کے ساتھ مرد کا مرد سے بھی ناف سے لے کر گھٹنوں تک, کیونکہ ران ستر میں شامل ہے. یہ پہلوانوں کی طرح لنگوٹ کس کر آ جانا اور ران ننگی یہ منع ہے. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلوان ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے لنگوٹ کس, لیکن عالمی ہائی ویٹ باکسنگ چیمپئن محمد علی کلے, آپ نے دیکھا وہ آتا تھا, وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک, اس کا پورا یہ ستر ڈھکا ہوتا تھا, اس نے کبھی ایسا وہ نہیں کیا. تو یہ ایک چیز ہے کہ ران ستر میں شامل ہے. تو اب بات یہ ہے کہ مطلب تو اس کا یہی تھا کہ جو کچھ اس کا اب ظاہر ہو جائے. اب بات یہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہے ہتھیلی اور چہرہ اور پیر, یہ عورت کے ما ظاہر منہا میں شامل ہے. اچھا, اس سے مراد یہ آگے جو رشتے آ رہے ہیں نا, ایک خاوند, اس کے علاوہ باقی محرم رشتے ہیں. تو یہ گھر کے اندر کی بات ہے, کیونکہ پہلے اجازت کے احکام ہے نا, کس کے لیے؟ گھر کے لیے نا, بازار کے تو نہیں ہے نا. تو اس کا مقصد ہے کہ اپنے محرم کے سامنے, باپ ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے, اسی طرح سے اس کا بھانجا ہے, بھتیجا ہے, ماموں ہے, چچا ہے, تو اس کے سامنے کیا کرے گے؟ چہرہ, ہتھیلی اور پیر یہ ظاہر کر سکتی ہے, اس کے علاوہ اور نہیں. باپ کے لیے بھی اس کے علاوہ اور دیکھنا جائز نہیں ہے, بھائی کے لیے, ان کے لیے. خامد کے لیے تو ساری حلال ہے, خامد کے لیے تو ساری حلال ہے. اچھا, تو یہ گھر کے اندر کی بات ہے, کیونکہ پہلے اجازت کے احکام آئے ہیں, تو گھر کے اندر کی بات ہے. گھر کے اندر کیا کرنا ہے اس عورت نے, کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو ڈھانپ کے, اور یہ چہرہ اور ہتھیلی اور پیر ننگے ہو بس.
لیکن جب نکلے گی گھر سے باہر، وہ سورہ احزاب میں احکام ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے فرما دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب کیا کریں، وہ کیا کریں، چادروں کے پلو اپنے اوپر سے لٹکا لیں۔ تو اب ایک ہے ستر، ناف سے گھٹنے تک، اس کو چھپایا، ہاں جی، انڈر گارمنٹس آ گئے، اور ایک ہے اس کے اوپر لباس، شلوار قمیض وغیرہ یہ آ گئے، پھر اس کے اوپر عورت کے ہیں پھول بوٹے، پھر زیور پہنا ہوا، میک اپ کیا ہوا، اب یہ اٹریکشن ہو گیا۔ پھر اس کے اوپر آ گیا، اب آگے حکم آ رہا ہے خمار کا، کس کا، وَلْيَضْرِبْنَ، اور بکل مار کر رکھے، بِخُمُرِهِنَّ، اللہ اکبر، چادروں کے، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں کے اوپر، شلوار قمیض ہے سب کچھ، لیکن اس کے باوجود عورت کا، اللہ اکبر، یہ سر کے اوپر چادر اوڑھنی اوڑھے گی تو کیا کرے، جس طرح نماز پڑھتے ہوئے کرتی ہے نا عورت، اپنے آپ کو کور کر کے، سر کے بالوں کو کر کے اور سینہ بھی ڈھانپ لیتی ہے، تو اس طرح سے کیا کرے، گھر میں اپنے محرم کے سامنے آئے، چہرہ، ہتھیلی، پیر ننگا ہے اور سینہ ڈھکا ہوا ہے، کیونکہ جاہلیت کے دور میں عورتیں پہلے بھی اور آج بھی اول تو دوپٹہ پہننے کی زحمت گوارا نہیں کرتی، کون سنبھالے گی، ایک، ٹھیک ہے جی، جو دوپٹہ نہیں سنبھال سکتی اگلی نسلوں کو کیا سنبھالے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، پھر اس کے بعد آگے دیکھیں، دوپٹہ پہن بھی لیا تو گلے میں ڈال کر دونوں پلو پیچھے لٹکا لیا، جو مرضی لگام ڈال کے لے جائے، ٹھیک ہے، دو پٹا، یہ پٹے ہیں، تو یہ نہیں ہے پردہ، اگر ہے بھی سی تو بڑا باریک انتہائی، پہننے نہ پہننے کا فائدہ ہی نہیں، اس میں نماز ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جب سر کے بال ہی ننگے ہوں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو مقصد یہ کہ چادر ہو، بے شک اس کے اوپر پھول بوٹے سب کچھ ہیں، لیکن اس سے کیا ہے، سر اور سینہ ڈھک جائے اس کا، یہ اس عورت کے لیے شرم و حیا کی بات نشانی ہے۔ اب یہ سارا لباس اور خمار، لباس شلوار قمیض ہو گئی، خمار اوپر کی اوڑھنی چادر ہو گئی، اب اس کے اوپر آ گیا یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب، جلباب ہے اس کے اوپر، وہ برقع ہو یا چادر ہو، جس نے سارے پھول بوٹے زیورات آرائش کو چھپانا ہے، اور وہ جو ہے جو اوپر کا برقع وہ اٹریکٹ نہ ہو، چونکہ زینت چھپانی ہے، زینت رکھنی نہیں ہے۔ آج کل برقعے ایسے کہ برقعوں میں اٹریکشن آ گئی، یا اتنے چست برقعے کہ ان کے اوپر مزید برقعے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بہتر تھا، ٹھیک ہے جی، شٹل کاک برقع بہتر، جی اچھا، نہ ڈیل ڈول کا پتہ چلتا ہے، نہ کوئی پتہ، شرم و حیا، لیکن اس میں ایک کمی ہے، اگر آگے ٹچ بٹن لگے ہوئے تو، یا چیپی لگی ہو، آج کل بندے بھی نہیں کہتے کہ بھی بڈھی ٹوپی ہاں، بندے خود بھی نہیں کہتے کہ بھی میری بیگم ٹوپی، وہ بالکل اسی طرح جس طرح کے بیوی پردہ نہیں کرتی، میں نے بیوی کو پردہ نہیں کرانا، کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنی دکھاؤں گا تو دوسرے کو دیکھوں گا، اور یہ خونی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، کسی باپردہ عورت کو اگر لے جائیں ایسے ماحول کے اندر، میاں بیوی جا رہے ہوں تو جو بے پردہ خونی نظروں سے دیکھتے ہیں، اچھا ہماری دیکھ لی، اپنی نہیں دکھا رہا، یہ حقیقت ہے، بتا دوں آپ کو، ہماری دیکھ لی اور اپنی نہیں دکھا رہا، اس کا غصہ اس پر ہوتا ہے، یہ کہاں سے آ گئے؟ تو میں نے اس دن بات کی نا کہ داڑھی والے کے ساتھ بغیر داڑھی والا نہیں بیٹھے گا، کیوں؟ یہ ابھی تبلیغ شروع کر دے گا، ابھی کیسٹ شروع ہو گئی، بے پردہ پردے دار عورتوں کے ساتھ بے پردہ عورت میرج ہال میں نہیں بیٹھے گی، کیوں؟ کوشش کرے گی، یہ دیکھنا ابھی پردے کی تلقین شروع کر دے گی، یہ جو اذان ہوئی ہے نا نماز کے لیے جا رہے ہیں، اب یہ ہمیں بھی کہے گا تو نہ جا، ہمیں کیوں کہتا ہے، ہماری مرضی جائے نہ جائے، تو اس لیے یہ ایک ماحول ہے دائیں ہاتھ والوں اور بائیں ہاتھ والوں کا، یاد رکھیں، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، دائیں ہاتھ سے کھانے والے اور بائیں ہاتھ سے کھانے والے، دنیا سے ہی یہ فرق ظاہر سامنے آ رہا ہے، دنیا سے ہی، اور ہمارا دین میں ہر کام دائیں ہاتھ سے بسم اللہ پڑھتے ہیں، صرف لگ بھگ کیا ہے، استنجا کرنا،
ناک صاف کرنا، پیر دھونا، اور کوئی کراہت والی چیز، ہاں جی، مثلا نالی میں گندگی میں آپ کی کوئی قیمتی چیز گر گئی ہے تو بائیں ہاتھ استعمال کریں، ورنہ اچھے ہی کاموں کے لیے دائیں ہاتھ استعمال کریں، اور جو بائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ سے پیئیں، بائیں ہاتھ سے کریں، سارا کچھ وہ کریں، ہاں جی۔ اور دنیا میں اپنے آپ کو طے کر رہا ہے کہ میں اصحاب الشمال میں سے ہوں، بائیں ہاتھ میں، جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے، اور ایمان والے دائیں ہاتھ والے ہیں، وہ اصحاب الجمین ہیں، دائیں ہاتھ میں جن کے اعمال نامے دیں گے۔ اللہ ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں بنا دے۔ آمین آمین۔ تو اب کیا فرمایا اللہ، اب جو جلباب ہے، جلباب پہنا، برقع پہنا، اس کے اوپر پہن لی جرسی، یہ ایسے ہی ہے جیسے قمیض کے اوپر بنیان پہن لی جائے، مقصد تو تھا عورت کو چھپانا۔ اب برقعے کے اوپر جب پہن لی جرسی تو وہ چھپانا تو ختم ہو گیا، وہ تو بن گئی میکسی، کیوں جی، وہ تو میکسی بن گئی۔ یہ اچھے بھلے دینداروں میں بھی اب یہ ایک فیشن چل پڑا ہے کہ برقعے کے اوپر جرسی پہن بھی پہننی، اس کو اندر پہنو، کیونکہ پھر جسم کے خط و خال تو نظر آ گئے، وہ برقعے والا مقصد جلباب والا تو ختم ہو گیا۔ یہی میرا جھگڑا رہتا ہے ان لوگوں سے، پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر دین بھی پڑھا آپ نے، سب کچھ کیا، تو اس کے اوپر آپ نے یا اتنا ٹائٹ برقع کہ پھر وہ پہننے نہ پہننے کا فائدہ نہ ہو، یا پھر یہ ہے کہ اتنا مقصد ہے ڈھیلا ڈھالا۔ قبائلی علاقے کے اندر ہم نے دیکھا 35 گز کی سلوار، 40 گز کی قمیض، 20 گز کا اوپر چادر۔ اب یہ تو عورت نظر کیا آئے گی؟ ٹھیک ہے، تو وہ اپنے آپ کو شرم و حیا، کام بھی کرتے ہیں، محنت بھی ہے، مشقت بھی ہے، تو ان کے گھروں میں ڈکیتیاں نہیں ہوتی، کیوں؟ کبھی ادھر ڈکیتیاں ہوں، پتہ ہے ہر گھر میں کلاشن کوف ہے، اور تو عورتوں کے نشان بھی پکے ہیں، بچوں کے نشان بھی پکے ہیں، یہ فائدہ وہاں پر، وہاں پر پولیس بھی چھاپا ڈالتے ہوئے ڈرتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ پر کیا کرے، اپنے سینے کے اوپر اوڑھنی اوڑھ کر اس کا بکل بار کر رکھے، ہاں، ولا یبدینا، اور نہ ظاہر کرے زینتہن، اپنی زینت کو۔ یہاں پر ایک ڈاؤٹ آیا، الا ما ظہر منہا میں، چہرے کے پردے کے جو لوگ قائل نہیں، وہ اس سے ایک غلط استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اس سے مراد یہ ہے کہ ہتھیلی اور چہرہ، بجائے اس کے کہ صرف گھر میں، وہ کہتے ہیں کھلے عام بھی ایسے ہی پھرے، صرف اس کا چہرہ اور ہاتھ نظر آئے تو یہ الا ما ظہر منہا کے اندر انہوں نے شامل کر دیا۔ یہ بات ہے کہ یہاں جو احکام ہیں پیچھے، یہ گھر کے اندر کے احکام ہیں، رشتے آگے بیان ہو رہے ہیں، خامد کے علاوہ باقی محرم رشتے ان کے سامنے چہرہ اور ہتھیلی ننگی رکھے گی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جو گھر کے باہر کیا کام ہے وہ سورہ احزاب کے اندر ہے کہ جب باہر نکلے تو جلباب ڈالے، تو جلباب زینت کو چھپانے۔ جب قرآن نے کہا زینت کو ظاہر نہ کرے تو عورت تو پوری کی پوری زینت ہے، اور چہرہ زینت میں شامل ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا واقعہ عفق کے موقع پر جس طرح کے بیان ہوا تفصیل کے ساتھ، واقعہ عفق کے موقع پر جب صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ صحابی آئے اور قافلہ چلا گیا تھا تو اماں جی الگ پر وہاں پر چادر تان کے آرام کر رہی تھیں، تو جیسے صفوان رضی اللہ عنہ بیٹا تھا، یہ ماں ہیں چونکہ مومنوں کی ماں ہیں، تو انہوں نے کہا انا للہ و راجعون، تو اماں صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں فوراً اٹھ کر بیٹھی اور میں نے فوراً اپنا چہرہ چھپا لیا، میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا، کیونکہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، لیکن میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ایک تو یہاں چہرے چھپانے کی بات ہے ایک۔ دوسرے نمبر پر اماں صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حج کے موقع پر ہم خواتین پر اپنا چہرہ، چونکہ نقاب پہننا، دستانے پہننا عورت کے لیے منع ہے حالت احرام میں، اور اس کا جو لباس ہے وہی احرام ہے، اس کے لیے سفید سے الگ سے کوئی سفید جوڑے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرد کے لیے احرام کی چادریں ہیں، عورت کے لیے نہیں ہیں۔ اچھا، تو اب وہ اماں صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم خواتین جا رہی ہوتی، چہرہ ننگا ہوتا، جب غیر محرم مرد قریب آ رہے ہوتے تو ہم چادر کے پلو اوپر سے لٹکا لیتے چہرہ، جیسے گھونگھٹ ڈالا جاتا ہے، تو جب وہ مرد گزر جاتے ہم تو یہاں بھی چہرے کا پردہ آ گیا۔ طواف کے دوران ایسے گھونگھٹ ڈالے ہو، یہ
کہ باقاعدہ جناب ٹوپی ہو اور آگے چہرے کو کپڑا نہ لگے، یہ شریعت کے اندر کہیں یہ پابندی نہیں لگائی گئی. ہاں جی، گھونگھٹ ڈال لے عورت اور نظریں نیچی رکھ کے اپنا طواف کرتی رہے تاکہ چہرہ نظر نہ آئے. تو اس سے بھی ثابت ہوتا کہ چہرہ نظر نہیں آنا چاہیے، اور چہرہ ہی زینت ہے. پھر تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نکاح کرو تو بہتر ہے کہ اگر لڑکی کو دیکھ لو، ایک نظر دیکھ لو. بات یہ ہے کہ اگر شاید بھائی وہ ننگے منہ پھر رہی ہے تو اور کیا دیکھے گا؟ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ بازار میں عام ہر جگہ پھیر رہی ہے، ننگے منہ پھیر رہی ہے، تو یہ نکاح والا جو ہے وہ اس کو دیکھے گا، وہ کیا دیکھے گا؟ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ عورت کے چہرے کا بھی پردہ ہے، اور چہرہ ہی زینت ہے. تو عورت پوری کی پوری زینت. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی، اچھا وہ پھر بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما چہرے کے پردے کے قائل نہیں تھے. احناف میں بھی بہت سے جو گروہ ہیں جو وہ چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں. یہ ان کی طرف ایک غلط منسوب کیا گیا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف. ان کا جو اکبر پوری بات نہیں بیان کی انہوں نے. یہاں انہوں نے فرمایا الا ما ظہر منہا میں کہ چہرہ اور ہتھیلی جو ہے وہ پردے میں شامل نہیں ہے. کن کے سامنے؟ محرم کے سامنے. لیکن سورت احزاب کے اندر وہ جو جلباب والی جو ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اس کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ عورت جب جلباب ڈالے تو باہر نکلے تو ایک آنکھ ننگی رکھے، ایک آنکھ کھلی رکھے راستہ دیکھنے کے لیے. اور پہلے آپ کو کئی ایسی خواتین بزرگ نظر آئی ہوگی جو ایک آنکھ کھلی رکھتی تھی، ایک آنکھ چھپا کے جاتی تھی، کیونکہ دونوں آنکھوں میں بھی اٹریکشن ہے. جب ایک آنکھ ہوگی وہ اٹریکشن نہیں ہوگی. صحیح بات. تو یہ ان کی طرف غلط ایک قول منسوب کیا گیا ہے کہ جی وہ چہرے کے پردے کے قائل نہیں. وہ تو باہر جب نکلے، یہ یاد رکھیں سورہ نور میں گھر کے اندر کیا کام ہے، چونکہ پیچھے گھروں کے داخلے کی بات تھی، اور سورہ احزاب میں گھر سے باہر کیا کام ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی، تو یہ ایک ڈاؤٹ تھا جو میں نے ضمنی سے ایک بات کر دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ولا یبدینا، اور نہ ظاہر کرے زینتہن اپنی زینت، الا مگر لبعولتہن اپنے خامدوں کے سامنے. اس کا خامد ہے، جمع کا صیغہ ہے نا مومنات، اس لیے خامدوں آیا. جی ایک نہیں ہے نا، مومنہ نہیں ہے، صرف مومنات ہے، تو اس لیے جمع کا صیغہ. یہ نہیں کہ ایک عورت کے بہت سے خامد ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. تو اپنے خامدوں سے اس کا، وہ خامد کے لیے تو ساری حلال ہے، ٹھیک ہے. او آبائہن، یا اپنے باپ، آبا باپ، دادا پردادا، نانا پرنانا، یہ کس میں آتے ہیں؟ آبا و اجداد میں. ان کے سامنے اب یہ چہرہ اور ہتھیلی ننگی رکھے گی. اچھا اور کیا کرے گی؟ اللہ اکبر، یہ اپنا اس نے زیور پہنا ہوا ہے، پھول بوٹے ہیں، اس نے میک اپ کیا ہوا ہے، تو ان آبا کے سامنے آ سکتی ہے. ان آبا میں، وعلیکم السلام، ان آبا میں سگا باپ ہو، ستیلا باپ ہو، دودھ والا باپ ہو، وہ بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے جی. او یا آبائی بعولتہن، یا اپنے خامدوں کے باپوں کے سامنے. کون ہو گیا؟ سسر. ہاں جی، سسر محرم ابدی ہے. عورت کو چاہے طلاق ہو گئی ہے، چاہے یہ بیوہ ہو گئی ہے، کبھی بھی اس کا نکاح سسر سے نہیں ہو سکتا. بہو اور سسر محرم ابدی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ یاد رکھیں. تو 31 نمبر آ. تو خامدوں کے باپوں کے سامنے بھی زینت نہیں، زینت کے ساتھ آ سکتی ہے، آ سکتی ہے، اللہ ہے نا. ٹھیک ہے. او یا ابنائہن، اپنے بیٹوں کے سامنے بھی بناؤ سنگار کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ آ سکتی ہے. چہرہ ہتھیلی کھلی ہوگی جی، اور زیور وغیرہ میک اپ وغیرہ کیا ہوا ہے. ان بیٹوں میں سگے بیٹے، سوتیلے بیٹے، دودھ والے بیٹے. ٹھیک ہے جی، یہ تینوں قسم کے شامل ہیں اس میں. او یا ابناء بعولتہن، اپنے خامدوں کے بیٹوں، خامد کے پچھلے گھر سے بیٹا تھا، سوتیلا بیٹا. ٹھیک ہے جی. اب ان سے بھی پردہ نہیں ہے، ان کے سامنے بھی زینت کے ساتھ آ سکتی ہے. او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے. بھائی بھی چاروں قسم کے، سگے بھائی، سوتیلے بھائی، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد اخیافی بھائی. جی اخیافی، اللہ اکبر، بھائی جو ماں کے پچھلے گھر سے ہیں.
جی. اور اسی طرح سے دودھ والے بھائی، تو چاروں قسم کے بھائی اس میں شامل ہیں، ان کے سامنے بھی زیب و زینت کے ساتھ آ سکتی ہے. اچھا ادھر بیٹے ہیں نا، تو بیٹوں کے بیٹے آگے یعنی پوتے پڑپوتے، جی نواسے پرنواسے، ان کے سامنے آ سکتے ہیں، ان سے نکاح بھی نہیں ہے اور ان سے پردہ بھی نہیں ہے اور زیب و زینت کے ساتھ بھی آ سکتی ہے. او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں، کون ہو گئے؟ بھتیجے. چاروں قسم کے جو بھائی ہیں ان کے، چاروں قسم سے کیا مراد ہے؟ عینی، اللاتی، اخیافی اور رضائی، یعنی تو ان بھتیجوں کے سامنے بھی آ سکتی ہے. او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں، کون ہو گئے؟ بھانجے. ٹھیک ہے جی، چاروں قسم کی بہنیں، یعنی ان کے، یاد ہے نا عینی، اللاتی، اخیافی. عینی سے مراد ایک ماں باپ کی اولاد جن کا ابا اور اماں ایک ہے، یہ سگے بہن بھائی جس کو حقیقی کہتے ہیں. اور اللاتی سے مراد باپ ایک مائیں الگ الگ، ایک باپ کی دو شادیاں ہیں، ایک بیوی سے اولاد دوسری بیوی سے اولاد، آپس میں کیا لگے جی اللاتی بہن بھائی جس کو ہم سوتیلا کہتے ہیں. اچھا، اور تیسرا یہ ہے کہ ماں ایک باپ الگ الگ. مثلا جی عورت نے ایک جگہ شادی کی، اس کا بچہ ہوا، خامند فوت ہو گیا، اس نے طلاق دے دی، اس نے دوسری جگہ نکاح کیا، اب وہ بچہ وہ ساتھ لے کر، یہ اخیافی ہے یعنی، اور اس خامند سے بھی اس کا بچہ ہو گیا. اب یہ دونوں آپس میں اخیافی بہن بھائی، یعنی ماں کی طرف سے بہن بھائی ہو گئے، باپ کی طرف سے نہیں، ماں کی طرف سے بہن بھائی ہو گئے. اچھا، تو اسی طرح ایک ہے دودھ والا، رضائی، جس بچے نے ولادت سے 2 سال کی عمر کے اندر تک کسی عورت کا 5 دفعہ پیٹ بھر کے دودھ پیا، وہ ان کا فیملی ممبر بن گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بہن کے جو بیٹے یعنی بھانجے، ان کے سامنے بھی آ سکتی ہے. او نسائہن، یا اپنی جان پہچان والی عورتوں کے سامنے بھی زیب و زینت کے ساتھ بے پرد آ سکتی ہے. جان پہچان والی کی سے کیا مراد ہے؟ او نسائنی کہا، نسائہن جو جان پہچان. کیوں؟ جس عورت کے بارے میں پتہ ہے قابل اعتماد ہے، جان پہچان والی، دیکھی بھالی ہے، رشتہ دار ہے، قریبی ہے، سب کچھ ہے، تو اس کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ ہے. لیکن جو جان پہچان والی نہیں، بے پرد گھومنے پھرنے والی ہے، مردوں میں اٹھنے بیٹھنے والی ہے، ایسی عورتیں ہی آ کر گھر خراب کرتی ہیں، ان عورتوں کو ورغلاتی ہیں، کیونکہ وہ جنسی منڈی کے مال کی تلاش میں ہوتی ہیں. یہ یاد رکھیں، وہ این جی اوز کی لڑکیوں کی شکل میں ہو، ظاہر تو وہ اللہ اکبر کمپنی کے پروڈکٹ بیچ رہی ہیں، اندر ایک اور مشن بھی ہوتا ہے ان کا، یہ رپورٹ بھی ملی ہے. کیونکہ گھروں کے اندر مرد تو ہے نہیں، مرد تو گئے ہوئے کام پر، یہ آئی ہے صابن بیچنے، اور دیکھا کہ مال ہمارے اس کے معیار کے مطابق ہے، تو پھر اس سے کیا کہتے ہیں، ہاں جی ہم آپ کو کبھی کسی میٹنگ میں یا کسی پروگرام میں بلائیں تو آپ آئیں گے، اپنا نمبر دے دیں، موبائل نمبر دے دیں. اب وہ جو گھروں کے اندر ٹی وی پڑا اور کیبل لگی ہوئی ہے، وہ اس نے شوق دلایا ہے کہ میں بھی کچھ بن جاؤں، میں بھی کچھ کما لوں. یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. آنکھیں بند کریں گے نا تو نقصان اٹھائیں گے. صحیح بات ہے. اب وہ کیا کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی اب ایک دفعہ پروگرام میں آنے کی دیر ہے، بس کمٹمنٹ ہو گئی. تو کبھی اللہ اکبر انکم سپورٹ پروگرام کے بہانے، سکیم کے بہانے، کبھی کسی خیرات کے بہانے، کبھی کس چیز کے بہانے، یہ بڑے بڑے ان کے وہ ہیں، جی آئیں جی آپ کو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کا یہ حل ہو جائے گا، اور وہیں سے ان کو ٹریپ کر لیا. تو اس لیے جو جان پہچان والی عورتیں ہیں، مومنہ عورتیں، ان کے سامنے بناؤ سنگار کا، ورنہ دوسری عورتیں باہر جا کر اس کی رپورٹ دیں گی کہ اندر مال ایسا پڑا ہوا ہے، میں بھی 2-4 ہیرے دیکھ کر آئی ہوں، یہ ساری رپورٹیں جاتی ہیں، خیال کرنا. ہاں جی. او ما ملکت، یا وہ جو مالک بنے ایمانہن، ہاں جی تمہارے دائیں ہاتھ جن کے وہ لونڈیاں، ہاں جی جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئیں اور اس مجاہد کے یا کسی شخص کے حصے میں آئی ہیں، تو ان کے سامنے بھی آج کی اصطلاح میں جو نوکرانیاں ہیں، گھر میں کام کرنے والیاں ہیں، اور یہ گھر میں کام کرنے والیاں یہ بھی خیال کرنا صفائیاں کرنے آتی ہیں، تو درازوں، بیگوں، پرسوں کی صفائیاں بھی کرتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ، یہ یاد رکھیں. پہلے اعتماد بناتی ہیں، اور پھر یہ ایک
دوسرا ان کے اندر بھی اللہ اکبر وہ جسم فروش موجود ہوتی ہیں، تو اس لیے خیال کرنا ہے، محتاط رہنا ہے. اور پھر یہ بھی کرتی ہیں گھر میں صفائیاں کی تو مردوں کو قابو کرتی ہیں، کیونکہ صفائی کے بدلے وہ ان کو کیا دیں گے؟ جسم فروشی کے عوض اس کو ان کو بہت کچھ مل جائے گا. لہذا یہ بھی احتیاط رکھنی ہے. تو فرمایا اوت تابعین، یا وہ جو تمہارے تابع ہیں. کون؟ گھر کے اندر ملازم. غیر اولی الاربا، جو نکاح کی خواہش نہیں رکھتے، من الرجال، مردوں میں سے. کوک، ڈرائیور، چوکیدار، مالی، ٹھیک ہے نا جی، یہ گھر کے اندر کام کرتے ہیں. لیکن اگر ان کی نظر کے اندر، پہلے کہتے تھے اس کی نظر آنکھ میں سور کا بال ہے، ایسے کہتے ہیں نا جی، سور کا بال سے کیا مراد ہوتی تھی؟ مراد یہ تھی کہ یہ تانک جھانک کرتا ہے، یہ نظریں گاڑتا ہے، یہ تانک جھانک کرتا ہے، تو اس آدمی سے بچو. یہ کسی نہ کسی تلاش میں ہے، یا کسی کو خراب کرے گا، اس سے بچ کر رہو. لیکن ایسے افراد جن کی آنکھوں میں جنسی چمک موجود ہے، بھوک موجود ہے، ان سے تو ہے اس مالکن کا بھی پردہ، زیب و زینت کے ساتھ نہیں آ سکتے. لیکن ایسے ہیں بہت اوور ایج ہو چکے ہیں، یا بیمار ہیں، کمزور ہیں، یا چھوٹی عمر کے ہیں، اور ان کے اندر ایسی چیز نہیں ہے. کئی ایسے ہیں نا جو گھروں کے اندر ہی پلتے ہیں اور وہیں پر ساری زندگی کام کر رہے ہیں، ان کی شادیاں بھی وہی بالغ جو وہ کرواتے ہیں. چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو لے کر آیا، پالا ہے اور اپنے ہاتھوں کا پلا ہے وہ. تو جن کے اندر ایسی خواہش نہ ہو، نظر بھر کر دیکھنے والے، تاڑ بازی رکھنے والے، ٹھڑکی نہ ہو، تو ان کے سامنے بھی زیب و زینت کے ساتھ آ سکتی ہے. لیکن اگر ان کی آنکھ میں چمک ہے، یعنی سور کا بال ہے، تو پھر ان سے بھی پردہ ہوگا. ابھی طفل، یا ایسے بچے، الذین، وہ جو لم یظہروا، کہ نہیں ظاہر ہوئے ان کے سامنے، علی عورات النساء، عورتوں کے پردے کی باتیں ان کے سامنے ظاہر نہیں. چھوٹے بچے ہیں، ابھی ان کو جنسی معاملات کا پتہ نہیں ہے. ایسے بچے اگر ان کے سامنے بھی آ سکتے ہیں، زیب و زینت کے ساتھ، پردہ نہیں ہوگا. لیکن آج کے جو بچے، جو بچہ گانا سنتا ہے، یاد رکھیں، میں پہچان بتاؤں آپ کو، جو بچہ گانا سنتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ان کو عورتوں کے معاملات کا پتہ ہے. اب وہ باجی گیند آئی ہے اندر، وہ بال اٹھانے کے بہانے آئے، اٹھا کے گیا تو باہر جا کر بڑے لڑکوں کو بتاتا ہے، اندر میں ایسے ہیرے دیکھ آیا ہوں. یہ بتا دوں آپ کو، مغالطے میں نہ رہیے گا، کہ ان کی گفتگو سنا کریں. پھر تو ایسے بچے جو شرم و حیا والے، اب تو اللہ قلیل ہی ہیں، تو ان لڑکوں سے بھی پردہ ہے. لیکن اسلام کس طرح زنا کے راستے بند کر رہا ہے، یہ بات دیکھیں. مومن مسلمان معاشرے کو کس طرح پاک دیکھنا چاہتا ہے، وہ سارے دروازے بند کر رہا ہے جہاں سے یہ غلط کام، بدکاری والا ہو سکتا تھا. وہ سارے دروازے بند کر رہا ہے. افواہوں کی اجازت نہیں، اجازت لینی ہے، سلام کرنا ہے، کھانسنا ہے، پیروں کی آہٹ پیدا کرنی ہے، پھر بھی اندر چلے گئے، پھر بھی نظر جھکا کر رکھیں. آخر تم مرد ہو، آخر عورت اکیلا، جہاں دو مرد اور عورتیں ہوں گے، جہاں ایک مرد اور عورت اکیلے ہوں گے، تیسرا شیطان ہوگا. اس لیے جوان بیٹی کے کمرے میں باپ اکیلا نہ بیٹھے، جوان بہن کے پاس بھائی جوان اکیلا نہ بیٹھے، کیونکہ تیسرا شیطان ہوگا. کیسے احکام دیے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جو عورتوں کے پردوں کے جن سے واقف ہیں ان بچوں سے بھی پردہ ہے. ولا یضربنا، آگے سنیں، نہ مار کر چلے بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں زمین پر، لِيُعْلَمَ، تاکہ جان لیا جائے، ما جو یخفینا، جو چھپایا ہے، من زینتہن، اس نے زینت میں سے.
پازیب پہنی ہوئی ہے, جھانجر پہنی ہوئی ہے عورت نے, ٹھیک ہے جی, ایڑی والی جوتی پہنی, فرمایا زمین پر پیر مار کے نہ چلے, ایسا نہ ہو کسی عاشق مزاج کے دل پر یہ ایڑی پڑ جائے, تو یہ خیال کرنا ہے. اور یہ ٹک ٹک کرتی آ رہے دور سے, تاکہ پتہ چلے, لوگ مڑ کر دیکھیں کون میڈم آ رہی ہے, تو اس لیے خیال. اب دیکھیں ذرا فرد صاحب, جو رب ذوالجلال عورت کے پیروں کی آہٹ زینت والی اس کے اکبر ظاہر کرنے سے منع کر رہا ہے, وہ چہرہ ظاہر کرنے کی اجازت دے گا؟ جو اس کی پازیب کی آواز, اس کی جھنکار سے منع کر رہا ہے کہ خیال سے چل تاکہ یہ جھنکا. اس لیے فرمایا خوشبو لگا کر عورت مردوں کے پاس سے نہ گزرے. فرمایا وہ بدکار عورت کی طرح ہے, وہ غسل جنابت جا کر کرے. اور یہاں تو پوری پرفیوم کی شیشی انڈیل دینی ہے اپنے گھر کے اندر بچا, تو خوشبو لگا کر بناؤ سنگھار کر کے بے پردہ اگر مسجد میں آنا تو اجازت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی بندی ہو, پردے کیا کام آ گئے. عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ازواج مطہرات باہر نکلتی ہیں, یہودی اور منافق راستے میں بیٹھ کر ان کو تکلیف دیتے ہیں, تاڑتے ہیں, آوازیں کستے ہیں, آپ اپنی بیویوں کو پردہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حکم نہیں دیا تو میں کیسے حکم. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش پر نازل ہوئی کہ ان کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی. اور جو عمر رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں ان کی عورتیں میک اپ کر کے مجلسوں میں جاتی ہیں اور رات کہاں گزار کریں کسی کو کوئی پتہ نہیں. یہ نہیں بتاتے متا کس کس سے کروایا. تو جو عمر ہے وہ غیرت والا تھا رضی اللہ تعالیٰ, اور ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ مومنہ مسلمان عورتیں. اور ایک ماڈرن سکالر جاوید احمد غامدی, پتہ کیا فلسفہ پیش کیا؟ ہاں, وہ کہتا ہے جی بات یہ ہے کہ اس وقت مسلمان عورتوں کو کیا کرتے تھے, بے پرد جاتی تھی تو منافقین یہودی اذیت پہنچاتے تھے. تو اصل چیز ہے اذیت, تکلیف پہنچانا. اس لیے حکم ہوا کہ اب تم چادریں پہن لو تاکہ وہ اذیت نہ پہنچائیں. لیکن اب پردے والی عورت کو الٹا چھیڑتے ہیں, تو چونکہ وہ تکلیف پہنچاتے ہیں لہذا پردہ اتار دو. کیسا فلسفہ شیطانی. یہ بیٹھے سکالر, ان کو وہ امریکی تھنک ٹینک جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں, میڈیا والے سپورٹ کرتے ہیں, آؤ جی آؤ, ہمیں تو ایسے بندے چاہیے, ہمیں تو ایسے بندے چاہیے. تو یہ ہیں وہ لوگ اس انداز. عورت کے چہرے کا پردہ کا قائل نہیں. اچھا عورت بے پردہ ہے, پھر کیا ہے جی؟ اللہ اکبر. میوزک جو ہے وہ جی حلال ہے جی. جیسے داؤد علیہ السلام گانا گاتے تھے استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک, اب وہ اللہ کی حمد کرتے تھے یا گانے گاتے تھے. اچھا میوزک پروگرام ہو رہا ہے, عورت بھی بے پردہ ہے. اور شراب قرآن میں کہیں نہیں لکھا وہ حرام ہے. چلو شراب کے پیک بھی چل رہے ہیں, میوزک بھی چل رہا ہے, عورت بھی بے پردہ ہے. اور اس کا رسالہ انگلش میں نکلتا ہے رینیسان, 2005 کے اگست کے شمارے کے اندر وہ اس کے مضمون چھپا اس کے رسالے کے اندر کہ ہم جنس پرستی بھی فطری چیز ہے. بس زنا کے کام سارے آسان ہو گئے, عورت بے پردہ ہے, میوزک چل رہا ہے, شراب حرام نہیں ہے, اور ہم جنس پرستی فطری چیز ہے, مزے کرو. اب ایسے لوگوں کو تو میڈیا لائے گا ٹی وی کے اوپر, کیبل کے اوپر, چینل پر, وہ کہیں آؤ جی آؤ, آپ کے تو انتظار میں تھے. تو یہ چیز اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں عورت جب چلے تو زمین پر پیر مار کے نہ چلے تاکہ اس کی زینت جو چھپی ہوئی ہے زیور وغیرہ یہ وہ اس کی آواز ظاہر نہ ہو. چوڑیاں کھن کھن آگے چلے. یاد رکھیں
مردوں کے مجمع کے پاس سے جس طرح عورت خوشبو لگا کر جائے اور منع کیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بالکل اسی طرح اگر مردوں کے مجمع کے پاس سے عورت کھانستی ہے نا تو مرد کہیں گے یہ ہمیں الارم دے رہی ہے، یہ یاد رکھیں، شیطان ڈالتا ہے ان کے دلوں میں کہ یہ ہمیں دیکھ کر کھانسی ہے نا، یہ ہمیں بلا رہی ہے۔ تو اگر فطری کھانسی آئی بھی ہو تو اسے چاہیے روکے۔ ان کے پاس سے چوڑیاں کھنکھنا کر گزرنا، وہ سمجھے کہ یہ میسج دے رہی ہے، تو جو دین دار ہے وہ تو اپنے آپ کو چھپائے گی، بے دین ظاہر کرے گی کہ میرے کسی نہ کسی انداز سے میں دوسروں سے وکھری نظر آؤں، الگ ٹائپ کی نظر آؤں۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ مومن کا معاشرہ متقی پرہیزگار معاشرہ، پاکیزہ ماحول ہو۔ تو فرمایا وتوبو، اور توبہ کرو اللہ، اللہ کی طرف جمیعا تم سارے کے سارے، ایھا المومنون، اے مومنو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ۔ تمہاری کامیابی کس میں ہے؟ توبہ میں ہے۔ اب تک غلطیاں کر بیٹھے ہو، اب تک ان احکام کی نافرمانی کر رہے تھے، تو اب توبہ کر لو۔ مومن مرد بھی عورتیں بھی سب توبہ کر لیں۔ مصر فتح کرنے کے لیے مجاہدین کا لشکر جا رہا تھا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ مصر کے فاتح ہیں، یہ لشکر لے کر جا رہے تھے۔ یہودیوں نے پروگرام بنایا، راستے میں ایک جگہ ایسی تھی کہ ناصر صاحب اس کے علاوہ اور کوئی گزرنے کی جگہ نہیں تھی، ارد گرد کوئی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا مسلمان مجاہدین یہاں سے گزریں گے، کوئی 6 مہینوں سے گھروں سے نکلا ہوا ہے، کوئی 3 مہینے سے نکلا ہوا ہے، یعنی بیوی بچوں سے دور ہیں۔ تو انہوں نے حسن کا ایمبوش لگایا، خوبصورت لڑکیاں کھڑی کر دی راستے میں، دونوں طرف لائن بنا، اور ان کے ذمہ تھا جیسے یہ گزرے تم نے ناچنا گانا شروع کر دینا۔ اب وہ جو لشکر جاتا تھا نا، لشکر کے آگے آگے گائیڈ جاتے تھے جو پہلے جا کر دیکھتے تھے کہ ہمارے لشکر کے لیے جگہ مناسب ہے، کوئی خطرے والی بات، کوئی یہ وہ، کوئی رہنے کی، یہ سارا وہ چیک کرتے تھے۔ ان گائیڈوں نے آ کر اطلاع دی کمانڈر کو کہ جناب وہ تو ایسے انہوں نے پروگرام بنایا ہوا ہے اور یہ تو سارا کام ہی خراب ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے یہ خط لکھا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو، ان کا دور خلافت تھا، کہ ایسے ایسے ایک معاملہ ہے، اب آپ بتائیں ہم کیا کریں۔ امیر المومنین نے خط کے جواب میں لکھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، میں لکھ کر بھیج رہا ہوں، یہ تم نے پڑھ کر سنا دینی لشکر مجاہدین۔ وہ آیت تھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ یہ سورہ نور کی آیت لکھ کر انہوں نے بھیجی، ان کا مجمع کو پڑھ کے سنا دی۔ انہوں نے آ کر پڑھ کے سنا دی سارے مجاہدین کو۔ اب کہا جی بسم اللہ کرو، چلو چلے۔ اب وہ جو پوائنٹ آیا جہاں ایمبوش لگا ہوا تھا، سب کی نظریں جھکی ہوئی، جا رہے ہیں ناچنے والی ناچ ناچ کے تھک گئے۔ پورے لشکر میں سے کسی ایک نے نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ جب لشکر گزر گیا وہ کہنے لگا کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ ہم تو وہ ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہ ہمارے حسن کی جھلک کے لیے ترستے ہیں، خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں، تم نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا؟ تو ایک مجاہد نے جواب دیا جس رب کے دین کو نافذ کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں، اس رب نے حکم دیا مرد نظر جھکائے۔ اگر ہم اس رب کے حکم پر عمل نہیں کریں گے تو پھر حق نہیں رکھتے کہ دوسروں کو جا کر حکم دیں۔ تاریخ میں آتے وہ لڑکیاں ساری کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو مسلمان تو رہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے دعا اللہ سمجھنے میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔